جی ناظرین، آج 11 ستمبر 2012 ہے۔ آج قائد اعظم کی ڈیتھ اینیورسری بنائی جا رہی ہے پوری دنیا میں، اور محمد علی جناح قائد اعظم جو ہمارے بانی پاکستان ہیں ان کی برسی منائی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ قائد اعظم 11 سپٹمبر 1948 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے پاکستان بنایا، پاکستان کے لیے جدوجہد کی، ایسی کوششیں کی، ایسی محنت کی جس کے سرے سے تقریباً 7 سال کے قلیل عرصے میں پاکستان ماض وجود میں آ گیا، کیونکہ 7 سال پہلے یعنی 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے قرارداد پاکستان پیش کی، جو لاہور منٹو پارک کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں یہ ریزولوشن پاس ہوئی، اور اس کے 7 سال بعد پاکستان ماض وجود میں آ گیا۔ اس ریزولوشن میں صاف لکھا تھا کہ مسلم اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، وہ نہ آپس میں ایک ساتھ بیٹھ سکتی ہیں، نہ کھا سکتی ہیں، نہ شادیاں کر سکتی ہیں، نہ وہ ایک دوسرے سے میل جول رکھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں، اور ان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے وہ چینج ہے، ان کی جو رسم و رواج ہے وہ چینج ہے، ان کا کلچر چینج ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں قومیں دو قومی نظریے کی بنیاد پر بٹتی ہیں، اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان ماضی وجود میں آیا، جو قائد اعظم نے پیش کیا تھا، دو قومی نظریہ۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بہت بیمار تھے جب پاکستان بنا ہے، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا خراب بٹوارا ہوا ہے، پاکستان کو بہت بکواس ایریاز ملے، تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ جتنا مل گیا ہے اب اس پہ صبر کرو، کیونکہ اگر اس وقت قائد اعظم کلیم کرتے کہ ہمیں اور بٹوارا چاہیے تو شاید برطانوی حکومت اس کو رد کر دیتی، اور شاید پاکستان بنتا یا نہیں بنتا، کیونکہ قائد اعظم کو پتا تھا کہ مجھے کینسر ہے اور میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں۔ اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ پاکستان جلد از جلد بن گیا، اور قائد اعظم نے جدوجہد کی، محنت کی، کوشش کی، تو اس وجہ سے بن گیا، ورنہ اگر قائد اعظم کلیم کرتے تو کبھی بھی پاکستان نہیں بنتا۔ اور یہ بیماری بھی چھپائی گئی تھی، ڈاکٹر نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی کہ قائد اعظم کو کینسر ہے۔ اگر یہ پتہ چل جاتا کہ قائد اعظم کو کینسر ہے تو اس وجہ سے پاکستان میں نہیں بنتا، کیونکہ ان کو پتا ہوتا یہ تو مر جائے گا، آپ کو بنائیں گے آپ پاکستان۔ تو 1948 میں قائد اعظم انتقال پذیر ہوئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 11 ستمبر کو قائد اعظم کینسر میں مبتلا ہو کر اس خالق حقیقی سے جا ملے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ قائد اعظم نے اپنے آخری ایام کوئٹہ زیارت میں گزارے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اور قائد اعظم کو پورا پاکستان بہت پسند تھا، کوئٹہ بھی جاتے تھے، زیارت جگہ ان کا گھر ہے، اور وہ پورے پاکستان کی سیر کرتے رہتے تھے، اور اس وجہ سے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ماڈریٹ تھے، بہت بولڈ تھے، اور انہوں نے کراچی کو اپنا دارالحکومت ٹھہرایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ابھی پاکستان کی حکومت کو پاکستان کا دستور بھی تیار کرنا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کی آخری شکل کیا ہونے والی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ جمہوری طرز کا ہوگا اور اسلام کے ضروری اصولوں پر مشتمل ہوگا۔ قائد اعظم نے فرمایا آج بھی اسلامی اصول اس طرح زندگی کے اصولوں پر منتخب ہوتے ہیں جیسے 1300 سال پہلے تھے۔ قائد اعظم اور ان کے رفقا نے ہمیں جمہوریت کا سبق دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں اسلام اور اس کے رفقا نے ہمیں جمہوریت کا سبق دیا ہے۔ تو قائد اعظم نے یہ فرمایا اور کہا کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بچ جاتا ہے۔ قائد اعظم کی 14 پوائنٹس بھی بہت مشہور ہیں جو انہوں نے 1928 میں لکھے تھے، اور اس میں انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ سندھ کو بامبے سے الگ کیا جائے،
اور بہت سی ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے قائد اعظم نے 14 پوائنٹس پیش کیے. اس کے جواب میں 1929 میں نہرو رپورٹ آئی، جس میں نہرو رپورٹ میں صاف یہ کر دیا تھا کہ یہ پوائنٹس تسلیم نہیں کیے جاتے، مگر پھر بھی 1935 کے لا جو برٹش قانون تھا اس میں قائد اعظم کے کافی پوائنٹس کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور آج جو سندھ علیحدہ ہے بامبے سے وہ اس کی وجہ سے ہی ہوا ہے. قائد اعظم کے بارے میں اور یہی بتایا جائے گا کہ وہ بہت اچھے اخلاق کے مانند تھے. وہ کراچی سے انگلینڈ گئے تھے پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے LLB کی ڈگری لی تھی اور وکالت کا آغاز کیا تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی کو پاکستان کے لیے وقف کر دیا، پاکستان کی خدمت کے لیے. پاکستان کی سیاست میں ان کا کردار ایک بہت بڑا کردار ہے. مسلم لیگ قائد اعظم میں انہوں نے جوائن کی، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ کو آگے چلانے میں ان کا بڑا کردار ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں مسلم لیگ بہت سے دھڑوں میں تشکیل بڑھ گئی تھی، مگر قائد اعظم نے اپنی ہمت و کوشش اور جدوجہد اس کو ایک کر دیا. آج بھی مسلم لیگ بہت سے دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اور قائد اعظم کی جماعت آج بھی زندہ ہے جو کہ 1906 میں قائم ہوئی تھی. اور قائد اعظم کا نام آج بھی لینے والا پوری دنیا میں ان کا نام لینے والے موجود ہیں. قائد اعظم ہمارے بانی ہیں، ہمارے پیارے سے قائد اعظم نے ہمارے لیے پاکستان بنایا. آج ہم آزاد فضاؤں میں جو جی رہے ہیں، آزادی کے ساتھ بول رہے ہیں، یہ سب قائد اعظم کی آزادی ہے. اگر قائد اعظم ہمیں آزادی نہ دیتے تو کاش ہم اس دنیا میں کچھ بھی نہ کر سکتے، بلکہ ظلم و جبر اور کہنا چاہیے کہ ڈر کے مارے ہم کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. آج ہم آزاد ہیں، قائد اعظم کی آزادی کے ہی سبب میں ہم اتنی آزادی کے ساتھ بول رہے ہیں. ہمارے پہ میسیجز آئے ہوئے، سارا نے کہا ہے کہ آپ کا پروگرام ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کے پروگرام ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم کی برسی منا رہے ہیں. بالکل بنائیں، اور مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا. یہ 8 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہے سارا، اور ان کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ قائد اعظم کی برسی ہے آج. ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں. اسٹوڈنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو پاکستان کے قومی دن ہے ان کو تو یاد رکھ کے رکھیں. اور اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے، کیوں کس بات کی چھٹی ہو رہی ہے؟ یہ چھٹی اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ قائد اعظم کو یاد کریں اور قائد اعظم کو پیار کریں. مجھے نہیں پتا اسکولوں کی چھٹیاں، مگر اسکول کی تو چھٹیاں ہوں گی، یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا قائد اعظم کی ڈیتھ اینیورسری پہ چھٹی نہ ہو. اور علی نے کہا ہے کہ مجھے آپ کے پروگرامز بہت اچھے لگتے ہیں، آپ قائد اعظم کی برسی بنا رہے ہیں آج، کیا خیال ہے؟ میں نے اس کا جواب میں یہی دوں گا کہ جی ہاں بالکل، میں قائد اعظم کی برسی بنا رہا ہوں. قائد اعظم ہمارے بانی ہیں. قائد اعظم نے اس ملک کو سنوارا ہے، اس ملک کو بنایا ہے، اس ملک کو نکھارا ہے، اس ملک میں 4 چاند لگائے ہیں، اس ملک کے لیے جدوجہد کی ہے. یہ جو ثمر ہے ہمارے آباء و اجداد کا، یعنی قائد اعظم کا، اس کے ثمرے سے آج ہم جی رہے ہیں، آزاد فضاؤں میں آزاد پنچھی کی طرح اڑ رہے ہیں. ایک خوش قسمت انسان ہیں ہم لوگ کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، ہم ایک آزاد شہری ہیں، اور ہم پاکستان کے لیے جتنی بھی خدمت کر سکیں وہ کم ہے. جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے لیے خدمت کی ہے، پاکستان کے لیے کام کیے، پاکستان کے لیے جدوجہد کی ہے، پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. اس وجہ سے ہم بھی پاکستان کو بنا سکتے ہیں. ہم پاکستان کے پیارے سے شہری ہیں، اور ہمارے پیارے سے قائد اعظم نے ہمارے پاکستان بنایا. ہم اس کے لیے جی توڑ کر محنت کریں گے، کوششیں کریں گے، اور جی توڑ کر ہمت سے آگے بڑھیں گے. ابیا کا بھی فون کنیکٹ ہوا ہوا میں سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بناؤ، بالکل بناؤ. اور ہی از ایجپشین، مگر وہ پھر بھی ہماری جو قومی ڈے ہے اس کا خیال رکھتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو قائد اعظم کی ڈیتھ. میں نے کہا مبارک مت دیں، ڈیتھ اینیورسری ہے، برسی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بنا رہے ہو تو ضرور اچھی ہوگی. اور میں نے ان کو بتا دیا کہ ہمارے قائد اعظم پاکستان بنایا، ان کی برسی ہے، اور اس وجہ سے ہم جو ہیں وہ یہ دن منا رہے ہیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ بنا رہے ہیں.
اب مجھے دیں اجازت، اللہ